السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک اسٹوری شیئر کروں گی۔ پچھلے دنوں مجھے ایک جگہ پر خاتون ملی، تو تھوڑی دیر ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو خود ہی انہوں نے اپنی بیٹی کے حوالے سے ذکر کیا۔ ان کی بیٹی شادی شدہ ہے اور بچے بھی ہیں اس کی شادی کو میرے خیال سے 10-12 سال ہو گئے ہیں، اور شوہر جو ہے یعنی بیٹی کا جو شوہر ہے وہ باہر گیا ہے، ملک سے باہر چلے گئے ہیں کمانے کی غرض سے، جیسے ہوتا ہے بہت سے فیملیز میں اب آج کل ایسی ہو رہا ہے کہ پاکستان میں نہیں اچھی جاب مل رہی، تو بچوں کے اچھے فیوچر کے لیے، اپنے اچھے اس کے لیے کہ گھر کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے انسان باہر چلا جاتا ہے کمانے کی غرض سے۔ بالکل اسی طرح سے اب جو ہے میرے خیال سے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے، انہوں نے بتایا تو تھا مجھے 1.5 سال سے اوپر ہو چکا ہے۔ بیچ میں ایک دو دفعہ ملنے بھی آئے، تو اب مسئلہ ان کو یہ ہو رہا ہے کہ بیٹی کو وہ وہاں باہر بلا نہیں رہا۔ سب کو تشویش بھی ہو رہی ہے کہ کہیں اس نے دوسری شادی تو نہیں کر لی جو وہ چھپا رہا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نا، یہاں سے جب پاکستان سے جب ایسے ذہنیت کے لوگ دوسرے ملک جاتے ہیں تو وہاں تو بالکل ماحول ہی چینج ہوتا ہے، وہاں ایک نئی الگ ہی دنیا ہے، تو وہاں جا کے اچھوں کی جو ذہنیت ہوتی ہے نا، وہ جو ہے خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، کہنا چاہیے پھسل جاتے ہیں وہاں جا کے۔ شیطان ہوتا ہے نا جب۔ اچھا، بیٹی کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جب تک داماد پاکستان میں تھا تو بہت اچھی خوشگوار زندگی گزر رہی تھی، بہت اچھی گزر رہے تھے، حالات تنگ تو ہوئے جس کی وجہ سے ملک سے باہر جانا پڑا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ خوشگوار زندگی جب کہیں اچھی گزر رہی ہو نا، تو پھر شیطان ہوتا ہے جو فساد ڈلواتا ہے، اور وہی ان کی بیٹی کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ وہاں پہ جا کے اب اپنی بیوی بچوں کو وہ ابھی بلا نہیں رہا، اور بہانے بنا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے جو مجھے بتایا، تو میں یہ اور بھی انہوں نے بہت سی باتیں بتائیں جو یہاں بھی میں نے نہیں ڈسکس کی، لیکن سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا کہ ایسی ذہنیت کے بھی لوگ ہیں۔ تو اب یہ ان کا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ وہ جو ہے اپنی بیٹی اور اس کے ابھی یعنی اپنے بچوں کو وہاں باہر نہیں ابھی اس نے بلایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو پریشانی بھی ہوتی ہے۔ اچھا، لوگ پوچھ گچھ بھی کر کے اور پریشان کر دیتے ہیں، یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ارد گرد کے لوگ، رشتہ دار اور اس طرح کے سوالات کر کے نا کہ اچھا وہ باہر گیا ہوا ہے، اچھا آپ کی بیٹی اور وہ بچوں کو کب بلائے گا؟ بھائی جب اللہ کا حکم ہوگا تو بلا لیں گے۔ پرسنل سوالات تو بہت کرتے ہیں۔ اب وہاں پر بھی یہ پرابلم ان کو یہی ستا رہا ہے کہ بیٹی یوں ہی پریشان ہے کہ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ مرد کا جو دماغ کہنا چاہیے شیطانی دماغ ہو جاتا ہے، یا بھٹکنے سے نا کوئی روک نہیں سکتا، اگر وہ واقعی اپنے مضبوط ارادوں کے ساتھ اور واقعی اپنے بیوی بچوں کا سوچ کے، ان کے اچھے فیوچر کا سوچ کر گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں۔ میں نے بلکہ ان خاتون سے جب یہ سنا تو میں نے ان کو سب سے پہلی بات یہی کی کہ آپ نے اپنی بیٹی کا جو ہے نا ساتھ دینا ہے، کس طرح سے اس کو یہ احساس نہ ہونے دیں زیادہ، اور جس طرح سے وہ فیل کر رہی ہے، احساس کریے کہ میں اکیلی ہوں، یا وہاں شوہر جو ہے کہیں دوسری شادی نہ کر لے، یہ بھی ان کو خدشہ ہے، کیونکہ کچھ ان کی آپس میں اس طرح کے اختلافات بھی چل رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو میں نے کہا آپ نے اپنی بیٹی کو صرف اور صرف اپنی بیٹی کو سپورٹ کرنا ہے، اس کو مضبوط بہادر بنانے کے لیے آپ جتنا اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے آپ اسے کریں۔ باقی ان کی اسٹوری میں یہاں پہ پوری تو نہیں آپ کو بتا سکتی، کہ مطلب مجھے سن کے پہلے تو بڑا شاک ہوئی میں، اور پہلے تو ایک بندہ پزل ہو جاتا ہے نا، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا، یعنی ایک نئی کہانی کسی نہ کسی کی ہم سننے کو ہمیں ملتی ہے نا، کہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا، یا کسی نے کسی طرح سے، تو یعنی جب ایک لائف اتنی اچھی گزر رہی ہے، ایک خوشگوار زندگی گزر رہی ہے، اور پھر بیچ میں شیطان ہوتا ہے جو ہے یہ فساد ڈلواتا ہے، جو چاہتا ہے کہ خوشگوار زندگی بدمزہ ہو جائے، تو یہ بدمزگی ڈالنے کے لیے شیطان جو ہے اس وقت ان کی فیملی کے اوپر حاوی ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے حاسدین بھی ہیں جو حسد کرتے ہیں، اور نظر بھی ہو جاتی ہے۔ میں تو یہ کہتی ہوں جو اچھی خوشگوار زندگی گزار رہا ہو تو ان کو نظر بھی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے ان خاتون کو بھی سمجھایا اور ان کو یہی کہا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو بہادر بنانا ہے، اگر آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، وہ تعلیم اپنی یہاں پہ رہتے ہوئے اپنی تعلیم مکمل کرے، اگر تعلیم اس کی مکمل نہیں ہوئی اور یہاں پر ہی رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس طرح سے مضبوط بنا لے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی اس کے اوپر وقت پڑا، اس کے ہسبینڈ نے اس کے ساتھ بہت
برا کیا تو کم از کم وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی نا، تو وہ یہ سب ساری چیزیں فیس کر سکے گی، وہ پہلے سے تیار ہوگی۔ اور اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو، دعا کرتی رہیں۔ میں نے ان سے یہی کہا کہ دیکھیں دعا سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت دے دیں گے، اس کے دل میں ڈال دیں گے، اس کو بھٹکنے سے اللہ تعالیٰ روک دیں گے، اس کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ وہ دعا بھی بہت اثر کرتی ہے۔ دوسرا، اپنی بیٹی کو سپورٹ کرتی رہو اور اس کو دلاسا دیں اور اس کو ہمت دیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ اگر رو رہی ہے یا افسوس کر رہی ہے تو آپ بالکل اس کو اور بے بس کر دیں، اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھ کے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی نا تو اسے بھی احساس ہوگا کہ وہ مقابلہ کر سکتی ہے دنیا کا، کہ اس کو کسی ایسے شخص، دھوکہ دینے والے شخص کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ سٹوری ڈسکس کروں گی، تو میں آپ لوگوں سے بھی کمنٹس میں پوچھوں گی کہ اس کو اور کیا ایسا کرنا چاہیے، کوئی ایکشن لینا چاہیے یا نہیں، کیونکہ ان کی مدر کا بھی یہی خیال تھا کہ اس حوالے سے ان کو کوئی ایکشن لینا چاہیے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے شخص کو نا اللہ تعالیٰ بھی، جیسے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہا اور غلط راستے پہ چل رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ڈھیل دیتے ہیں نا، پھر اس کی رسی کھینچتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ابھی اس شخص کو نا وہ نہ کریں، اس شخص پہ اگر ابھی آپ پریشر ڈالیں گے نا، دباؤ ڈالیں گے، تو پھر وہ خدا نخواستہ آپ کی بیٹی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی اس کو دیکھنے دیں، اس کو ٹائم دیں، آپ دعا کرتی رہیں، اللہ تعالیٰ اس کا دل بدل دیں گے، اور نہیں تو آپ کی بیٹی کے لیے بہت اچھا اللہ تعالیٰ کر دیں گے جب وہ صبر کرے گی اور ہمت سے کام لے گی۔ تو ایسی بہت سی میری ہیں، اگر مجھے ایسی بہنیں دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، تو ان سے بھی میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور ہمت سے کام لیتے ہوئے اپنی لائف کو اچھے طریقے سے گزاریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے جو آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں۔